Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز تہجد کے حوالے سے چند ایک سوالات بار بار کثرت کے ساتھ لوگوں نے پوچھے۔ ویسے تو دیگر مسائل بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ پر تقریباً میں نے اسے ایک ہفتے میں 200 سے زائد لوگوں کے سوالات جو فقہی مسائل، روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، وضو کے، غسل کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، دیگر جو شرعی مسائل، فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں، میں ان کو جوابات دیتا رہتا ہوں۔ تو سب پر تو ویڈیوز نہیں بنائی جا سکتی، لیکن جو سوالات بار بار پوچھے گئے میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بن جائے تاکہ تمام احباب اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اور تہجد کے حوالے سے اس لیے بھی بہت زیادہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ میرے اس چینل پر تقریباً 2-3 ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں۔ ایک ویڈیو تو الحمدللہ اب تک تقریباً 10 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے اس تہجد کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں۔ تو 2-3 سوالات ہیں تہجد کے حوالے سے جو بہت زیادہ پوچھے گئے، میں اس کے آپ کو جوابات دیتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ واٹس ایپ پر آپ وائس میسیج چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ اب جو سوالات بہت زیادہ تہجد کے حوالے سے پوچھے گئے تو اس پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض گزار ہوتا ہوں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ وطر نماز کب پڑھیں، یعنی جس دن تہجد کی نماز پڑھنی ہو رات کو تو پھر وطر کب پڑھنی ہے، یہ سوال پوچھا گیا۔ اسی طرح دوسرا سوال پوچھا گیا کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اور کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ یہ سوالات بہت زیادہ پوچھے گئے، تو میں ابھی انشاءاللہ مختصر وقت میں ان سوالات کے آپ کو جوابات دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ ہو، اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں یا پھر واٹس ایپ پر رابطہ کریں، نیچے نمبر موجود ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دوں گا۔ چلیں جی، پہلا سوال کہ وطر کی نماز کب پڑھیں، جس دن تہجد کی نماز پڑھنی ہو تو پھر وطر کب پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر آپ تہجد کی نماز باقاعدگی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، روٹین ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں، تو پھر تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں تو پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کریں، پھر آخر میں وطر نماز پڑھیں، تو یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کبھی کبھار تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی آنکھ کھلتی ہے کبھی نہیں کھلتی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، کیونکہ وطر کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اس کی قضا بھی لازمی ہے۔ اور تہجد کی جو نماز ہے وہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ اٹھ جاتے ہیں، روٹین آپ کی بنی ہوئی ہے اور آپ اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا لالچی ہوتا ہے، تو پھر تو افضل یہی ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد وطر ادا کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں اٹھتے، کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے، کبھی ادا کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھیں، تو یہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ واضح طور پر، اگر آپ یہ پورا مسئلہ دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، نماز تہجد میں سورہ اخلاص 4 بار یا 8 بار یا 12 بار پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 4 بار نہیں پڑھی، 8 بار نہیں پڑھی، 12 بار نہیں پڑھی تو اس کی نماز تہجد نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 1000 بار یاد رکھیں، اگر کسی نے سورہ اخلاص کی ایک رکعت میں 1 بار سورہ اخلاص پڑھی تو اس کی بھی نماز تہجد ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے 4 بار پڑھی، 8 بار پڑھی، 12 بار پڑھی تو اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو زیادہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو 1 بار پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے، جس نے 12 بار پڑھی یا 8 بار پڑھی اسے زیادہ ثواب ملے گا، جس نے 1 بار پڑھی اسے 1 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ مسئلہ بالکل دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لیں، سمجھ لیں کہ 12 بار یا 8 بار یا 4 بار سورہ اخلاص پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، جس نے 1 مرتبہ پڑھی اس کی بھی نماز تہجد ہو جائے گی، اور جس نے 4 بار 8 بار 12 بار پڑھی اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ ایک اور سوال کہ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں اس حوالے سے بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز تہجد میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھنی چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
آپ کو کوئی بھی قرآن پاک کی صورت یاد ہے تو آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی کسی کو سورہ کوثر یاد ہے، کسی کو سورہ کافرون یاد ہے، سورہ قریش یاد ہے، یا سورہ یاسین یاد ہے، اس کی چند آیات پڑھ لیتا ہے، یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ اگر نماز تہجد میں پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. یعنی سورہ اخلاص ہی پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. یہ جو علماء کرام اور اساتذہ کرام یہ بار بار سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو آتی ہی سورہ اخلاص ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، کوئی اور صورت نہیں یاد ہوتی. تو اس لیے بار بار علماء کرام سورہ اخلاص کا ہی ذکر کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو سورہ اخلاص آتی ہے. تو اگر کسی کو اور کوئی صورت آتی ہے تو وہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ اخلاص کا پڑھنا ہی تہجد میں کوئی فرض واجب نہیں ہے. آگے ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو یاد رکھیں نماز تہجد کی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6، 8، 10، 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ 12 پڑھ لیں، تھوڑا کم ہو تو 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں. یعنی یہ آپ وقت پر ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ اس وقت میں کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8، 10، 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ آپ سوئے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو چلیں یہ مسئلہ واضح کر دوں. یاد رکھیں اگر کوئی بندہ رات کو ڈیوٹی کرتا ہے، مطلب چوکی دار ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اب وہ سوئے گا کس طرح؟ اگر سوئے گا تو اس کی تو روزی حلال نہیں رہے گی کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے رات کو جاگنا اور چوکی داری کرنا. تو اگر وہ سو جائے گا تو اس کی تو پھر وہ روزی حلال نہیں رہے گی کیونکہ وہ روزی وہ ڈنڈی مار رہا ہے. تو اس لیے جو لوگ رات کو چوکی داری کرتے ہیں یا جن کو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یا رات کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں دکان پر اور پھر لیٹ گھر آتے ہیں، تو اگر وہ سو جائے گے تو ان کی نماز تہجد رہ جائے گی. تو جو علماء کرام کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کو نیند نہیں آتی یا جو لوگ رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر وہ ایسے بھی نماز تہجد پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی نماز تہجد قبول فرمائے گا، ان کو اجر عطا فرمائے گا. اور بہتر اور افضل ویسے یہی ہے کہ سو کر اٹھا جائے کیونکہ یہ ایک قربانی ہے. گرم بستر چھوڑنا، پھر وضو کرنا، پھر مصلی بچھانا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، تو یہ قربانی دے کر جو مشقت اٹھا کے جو عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہوتی ہے. تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے سویا جائے. ٹھیک ہے، چاہے 10 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، سو کر آپ اٹھیں پھر آپ نماز تہجد ادا کریں. لیکن اگر کوئی بندہ چوکی داری کرتا ہے یا کوئی اور ڈیوٹی رات کو کرتا ہے یا وہ لیٹ نائٹ جاب کرتا ہے یا پھر اس کو نیند کا مسئلہ ہے، نیند ہی نہیں آتی، تو پھر وہ پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی نماز تہجد قبول فرمائے گا. تو یہ چند ایک سوالات تھے جو بہت زیادہ پوچھے گئے. آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو آپ اسی ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.